كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں سورۃ النازعات کی ان آخری آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. جیسے کہ آپ نے الحمدللہ پہلے پڑھا ہے کہ اس سورت مبارک کا مرکزی مضمون بھی اس بات قیامت اور اس بات آخرت ہے، اور اس کی ابتدا جو تھی وہ بھی اسی بات سے تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں کی قسم کھا کے فرمایا، 5 صفات ملائکہ کی ذکر کر کے قسم کھا کے فرمایا، اور جواب قسم کیا تھا کہ لَتُبْعَثُنَّ، کہ تمہیں اٹھایا جائے گا اور قیامت ہوگی. اسی لیے ابتداء سورت میں آیا تھا قسم کھانے کے بعد کہ وہ کب ہوگی؟ یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ، جس دن سور پھونکا جائے گا پہلا، اور اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا دوسرا، اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے تو پھر کیفیت کا ذکر تھا کہ قلوب یومئذ واجفۃ، دل ڈرے ہوئے ہوں گے، ابصارها خاشعۃ، اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں. ان واقعات کے ذکر کرنے کے بعد پھر درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ هل اتاک حدیث موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرنے کے اندر بھی یہی حکمت تھی کہ ایک تو حضور پاک کے زمانے میں جو یہود ہیں ان کا رد ہو، تو دوسرا اس میں تسلی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی تکذیب اور اعراض سے مت گھبرائیں. یہ تو امم سالفہ، امم متقدمہ، امم کاذبہ کا پہلے سے یہی طریق ہے کہ حق والوں کی مخالفت کرتے ہیں. انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدم قدم پر مخالفت کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام صبر سے اپنے کام پہ جمے رہے. آپ بھی جمے رہیں، آپ ان کی مخالفت کو چھوڑیں. علماء نے لکھا ہے کہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مصیبت عام ہو جائے نا تو وہ بھی خود بخود ہلکی ہو جاتی. یعنی بطور مثال یوں میں عرض کروں کہ ایک آدمی کا بچہ بیمار ہو، اللہ سب کو شفا دے، اگر بیمار ہو تو بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ بھئی میرے بچے کو تکلیف ہو گئی ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، انسان ہے. لیکن جب اسے یہ پتہ چلے کہ بھئی نہیں، یہ تو موسمی بخار ہے، بھائی سب کے بچے بیمار ہیں،
تو بھی اس کو ملے وہ کہے کہ میاں میرے گھر میں بچہ بیمار ہے، وہ کہے میرے گھر میں بچہ بیمار ہے، یہ تو موسم ہے، کوئی ہوا چلی ہے، نزلہ زکام پھیلا ہوا ہے اور سب کو بخار ہے، تسلی ہو جاتی کہ اچھا کوئی نئی بات نہیں میرے لیے، یہ تو سب کے لیے ہے۔ حالانکہ بخار کم تو نہیں ہو گیا، اس کے بچے کا بخار نہیں اتر گیا، لیکن جب عام ہو گئی بات تو اس کی تخفیف ہو گئی، آسانی ہو جاتی ہے، ذہن پہ ایک بوجھ جو ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ تو اگر اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ جیسی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور ساتھ فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے فرض کیے تھے۔ تم سمجھو کہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، بیوی سے دور رہنا، شہوات سے دور رہنا، رفث سے دور رہنا، لغو سے دور رہنا بڑا مشکل ہوگا، تو پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کے واقعات سنائے جاتے ہیں کہ حضور اگر آپ کی یہ مخالفت کرتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، نعوذ باللہ آپ کو ساحر اور جادوگر کہتے ہیں، آپ کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچاتی ہیں، حضور نئی بات نہیں ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہی ہوتا آیا ہے۔ اس سے پھر ایک تخفیف ہو جاتی ہے اور ایک تسلی ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر فرماتے ہیں۔ اور دوسرا اس میں عبرت ہوتی ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب مقابلہ کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ بربادی اور ہلاکت۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی مقابلہ کرے گی تو انجام کیا ہوگا؟ ہلاکت اور بربادی، کیونکہ کامیابی تو صرف انہی کو ملتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانبردار ہوتے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ انہیں اگر دنیا میں تکلیف بھی آ جائے تو اجر ہے، اور موت آ جائے اللہ کے راستے میں تو شہادت ہے، اور زندہ رہیں تو غازی ہیں، زندہ رہیں تو پھر بھی ان کے لیے فائدے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کے قصے بیان کرے۔ اور تیسری حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ بھی اتنے کھلے دلائل کے بعد کہ اللہ نے آسمانوں کے دلائل ذکر کیے، زمینوں کے دلائل ذکر کیے، چاند تاروں کے دلائل ذکر کیے، جانوروں کے دلائل ذکر کیے، زمین سے نکلنے والی نباتات کے دلائل ذکر فرمائے، اور پھر انسان کے اپنے وجود کے دلائل ذکر فرمائے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے قسم کھا لی یہ کیسی قوم ہے کہ پھر بھی نہیں مانتی؟ کوئی نہ ماننے کی بھی تو حد ہوتی ہے نا۔ ایک آدمی کہے کہ جناب آج جو ہے وہ یوم الاربعاء ہے، بدھ کا دن ہے، دوسرا کہے کہ نہیں جی نہیں آپ پورے ہو کہ بھائی نہیں اللہ کے بندے دیکھو کل منگل تھا، کل فلاں تاریخ تھی، آج یہ تاریخ ہے، وہ کہے جی نہیں میری تصویر بھائی یہ دیکھو ڈائری میں یوں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو اخبار پہ یوں لکھا ہوا ہے، اور یہ سارے آدمی بیٹھے ان سے پوچھ لو، پھر بھی وہ کہے تو عجیب بات ہوتی ہے نا، آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حضور آپ نہ گھبرائیں، یہ تو قومیں ایسی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزہ دیکھ کے دریا سے نکل گئی تو پھر بت کی عبادت شروع کر دی۔ یہ قومیں تو ایسی قومیں ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے معجزات دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جادوگروں کے جادو ٹوٹ گئے، اور لاکھوں جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ کے آگے ایمان و اسلام لے آئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا دشمن غرق ہو گیا، فرعون برباد ہو گیا، یہ خیریت سے دریا عبور کر گئے۔ چند دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام جو باہر تشریف لے گئے، واپس آئے تو بچڑے کی عبادت کر رہے تھے، اور وہ بچڑے کی عبادت انہوں نے ایسے چھپا کے کی، ایسے چھپا کے رکھی نا جی، وہ چلتے چلتے وہی نسل ہمارے ہند میں بھی پہنچی، آج تک گائے کی پوجا ہوتی۔ اس کی ابتدا تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہو گئی، آج تک وہی گائے گاؤ ماتا اور فلاں اس کے تقدسات اور کہانیاں آج تک وہ بنتی چلی آ رہی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پھر درمیان میں انبیاء کے واقعہ ذکر فرمایا کہ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انہ طغی الى آخر الآیات۔ ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد پھر دلائل شروع ہو گئے دوبارہ کہ انتم اشد خلقا، کہ کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان؟ تم بڑے ہو کہ آسمان؟
تو جب آسمانوں کا بنانا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے تو تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر پھر دلائل دی کہ اللہ نے دیکھو رات کو کیسے اندھیرا والا بنایا، دن کو دیکھو کیسے روشن اور چمکتا ہوا بنایا، اغطش لیلہا واخرج ضحاہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو کیسے بچھا دیا، پھر کیسے اس سے پانی نکالے، کیسے اس سے کھیتیاں اگائیں، اور ان ساری نعمتوں کو بنایا کس کے لیے؟ متاع لکم، تمہارے نفع اٹھانے کے لیے، اور ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے۔ تو اس میں اشارہ ہوا کہ اے میرے بندے کبھی غور تو کرو گے، یہ ساری کائنات اللہ نے تیرے لیے سجا دی، یہ ساری کائنات جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے لیے بنا دی، تجھے تیرے لیے تسخیر کر دی، زمین تیرے لیے، فضائیں تیرے لیے، ہوائیں تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، چاند سورج تیرے لیے، معقولات و مشروبات تیرے لیے، مطعومات تیرے لیے، نباتات و معدنیات و جمادات تیرے لیے، سب تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ تو صرف اپنے اللہ کی عبادت کر۔ صرف میں متاع لکم، تمہارے نفع اٹھانے کے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے لیے، اور وہ مویشی پھر تمہارے لیے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، یہ سب تیرے لیے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ زمین میں ہے تیرے لیے، اور تجھے کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھے پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے جب یہ ساری کائنات ہم نے تیرے لیے مسخر کر دی ہے، اور ہر چیز تیرے تابع ہو کے کام کر رہی ہے، اور جو تمہیں فائدہ پہنچائے فائدہ اٹھاؤ، فائدہ نہ پہنچائے ذبح کرو، کھا جاؤ۔ جب تک جانور تیرا فرما بردار ہے، دودھ دے رہا ہے، دودھ پیو، اب دودھ دینا چھوڑ رہا ہے، بوڑھا ہو گیا، کا ذبح کر لو، گوشت کھا لو، پکا لو، اس کی اگر چمڑا بھی بچ گیا رنگ دو، اس سے جوتے بنا کے پہنو، اس کو بھی تمہارے استعمال میں لایا جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں اور تو میرے لیے ہے، لیکن تو کیسا بندہ ہے کہ اتنی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ اور یعنی آپ یوں اندازہ کریں نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیسا میرا نمک حلال انسان ہے، کھاتا میرا ہے، زمین میری پہ رہتا ہے، آسمان میرے کے نیچے بستا ہے، رات کی تاریکی میری میں آرام کرتا ہے، میرے دن کی روشنی میں کماتا ہے، اور پھر سجدے غیروں کو کرتا ہے اور مدد غیروں سے مانگتا ہے۔ ان سارے دلائل کو ذکر کرنے کے بعد چونکہ موضوع اصلی جو تھا، مرکزی مضمون جو تھا وہ قیامت تھا، تو پھر اللہ کے قرآن کی آخر جو تھی وہ اپنے اصل کی طرف رجوع ہو گیا، یعنی آیات کا جو ابتداء صورت میں تھا وہ انتہائی صورت میں آیا، جو اول صورت میں تھا وہ انتہائی صورت میں آیا، تاکہ اول سورہ اور آخر سورہ جو ہے انتہائی آپس میں مربوط ہے، اور اس میں ایک نظم ہے، ایک ربط ہے، اور ایک ایسا جوڑ ہے کہ جیسے موتی جڑے ہوئے ہوتے ہیں کسی ہار میں۔ تو اس لیے ابتدا میں والنازعات غرقا سے کیا تھا؟ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ اب آخر میں کیا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر وہی موضوع آ گیا قیامت، وہی جو اول صورت میں تھا۔ اس لیے اب دیکھیں کیسے اللہ کا قرآن کیسے مربوط ہے، اس کے اندر کیسا ربط ہے، اور کتنی حسین نظم ہے، کتنی حسین ترتیب ہے کہ موضوع اصلی سے ادھر ادھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، کہ جب وہ آئے گی، طامہ سے کیا مراد ہے؟ قیامت۔ طامہ سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے کئی اسماء ذکر فرمائے ہیں قرآن پاک۔ قرآن مقدس کی آیات مبارکہ پہ نظر دوڑائیں تو کہیں لفظ آئے گا قیامہ کا، اور کہیں لفظ آئے گا الساعہ کا، اور کہیں لفظ آئے گا القارعہ کا، اور کہیں لفظ آئے گا الطامہ، اور کہیں لفظ آئے گا الصاخہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں قیامت کے بڑے اسماء لکھے ہیں، اور جو کثرت الاسامی جو ہو، زیادہ اسماء جو ہوں، تو وہ اس چیز کے بڑائی پر اور شرف پر اور عظمت پہ دلالت کرتے ہیں۔
تو اس لیے یہاں اللہ نے تامہ فرمایا اور مراد قیامت ہے۔ اما کیوں کہا گیا کہ ہر کام ہر عمل کی بالکل انتہا کر کے نتیجہ نکالنے والی ہے نا، تو تم کل عمل ہے کل امر ہائل، ہر بڑے سے بڑا چیز۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى یوم یتذکر الانسان، جس دن یاد کرے گا انسان کہ کیا کیا اس نے۔ انسان سے یہاں جد سے انسان مراد ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ قیامت والے دن اپنے اعمال کو یاد کرے گا، اعمال خیر ہوں یا اعمال شر ہوں، وہ اس کو یاد آئیں گے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اور یہ بھی خدا کی شان ہے، خدا کی قدرت ہے کہ انسان دنیا میں ایک کام کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ قیامت میں پھر سارا یاد دلا دیں، اس کو یاد بھی آ جائے گا اور پھر نامہ عمل بھی پڑھا دیں گے، تو بات ختم ہو گئی۔ پہلے اس کو خود اپنے اعمال بھی یاد آ گئے، اور یہ قاعدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، کہ مجرم جب جرم کرتا ہے نا جی تو بھول جاتا، لیکن اگر وہی مجرم پھر پکڑا جائے اور جرم کی سزائیں اس کو ملیں تو پھر اس کو ایک ایک بات کر کے یاد آتی، ہاں میں نے فلاں بات بھی کی تھی، میں نے فلاں غلطی بھی کی تھی، میں نے فلاں غلطی بھی کی تھی، پھر سارے جرم یاد آتے ہیں۔ پھر کوئی آدمی ہمدرد جائے بھی صحیح ہمدردی کرنے کے لیے، تو کہتا ہے بھائی کیا پوچھتے ہو یار، میرے بھی تو بڑے گناہ ہیں نا، میں نے بھی تو بڑا بڑا دنیا میں برائیاں کی ہیں نا، تو آج نتیجہ تو ایک نہ ایک دن بھگتنا تھا نا، تو آج میں اپنے انہی اعمال کے نتیجے بھگت رہا ہوں۔ تو اس کے سامنے پوری جیسے ایک فلم چل رہی ہو، اس کے سامنے پھر اپنی زندگی کے اعمال کی پوری ایک فلم دماغ میں چل رہی ہوتی ہے۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کی ہر چیز لاشعور میں جا کر، جیسے آپ کسی چیز کو کمپیوٹر میں فیڈ کر دیتے ہیں تو اللہ نے دماغ میں ایک رکھا ہوا، جیسے آج کل تو کمپیوٹر آ گئے نا، بات سمجھنی آسان ہو گئی کہ آپ اس نے میموریز اس کے اندر ہوتی ہے، آپ نے اس میں فیڈ کر دیا، وہ چیز محفوظ ہو گئی۔ آپ نے کئی سال کے بعد بھی انگلی لگائی تو سامنے آ گیا، شاشے پہ آ گیا، اسکرین پہ آ گیا کہ ہاں یہ بات تھی۔ اللہ نے بھی دماغ میں ایک شعور ہے، ایک لاشعور ہے، تو جو چیزیں یہاں سے نکل جاتی ہیں پھر وہ اس میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلائیں گے تو پھر وہ الٹی فلم شروع ہو جائے گی، تو پھر سارا کچھ یاد آنا شروع ہو جائے کہ ہاں میں نے یہ بھی کیا تھا اور میں نے یہ بھی کیا تھا اور میں نے یہ بھی کیا تھا۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ جب وہ آئے گی طامۃ الکبریٰ یعنی قیامت، تو یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، اللہ نے فرمایا پھر ظاہر کر دیا جائے گا جہنم کو شخص کے لیے جو دیکھے۔ کیا مانا کہ جہنم تو پیدا ہو چکی ہے، لیکن اس دن اس کو ظاہر کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی، اور یاد رکھیں اس کو سب دیکھیں گے، ہر انسان دیکھے گا، چاہے مومن ہو چاہے کافر، مسلمان بھی دیکھے گا اور کافر بھی دیکھے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی قدرت ہے کہ پھر ہر آدمی صرف دیکھے گا نہیں، گزرے گا بھی، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو نہ گزرے اس پر، سب کو گزارنا ہوگا اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مومن تو گزر جائے گا، اس کا تو صرف مرور ہوگا، اور کافر جو ہے وہاں ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا، وہ نکل نہیں سکے گا۔ اب مومن کو کیوں گزارا جائے گا؟ تاکہ اللہ کا شکر بڑھ جائے کہ جب اتنے بڑے عذاب کو آنکھوں سے دیکھ کے گزرے گا پھر کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ میں اس بلا سے بچ گیا۔ تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب اس کو وہ دکھایا جائے گا، اس کے دکھانے کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کا شکر جو ہے اور بڑھ جائے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، اللہ فرماتے ہیں پھر اپنے ڈرنے والوں کو تو اس سے نجات دے دی اور نکال دیا، حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بعض مومن تو ایسے گزر جائیں گے جیسے کوئی بجلی گزر جاتی ہے، اور بعض مومن ایسے گزریں گے کہ جہنم چیخ پڑے گی کہ اللہ میاں جلدی گزاریں کہیں میری آگ نہ بجھے، ورنہ آگ تو بجھے گی تو نہیں۔ یعنی مقصد ہے ان کا اتنا اثر ہوگا، ان کے ایمان کا اتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔
اسی لیے تو حضور پاک نے تشبیہ دی تھی نا، جیسے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور صحابہ میں بہت بڑے فقیہ ہیں، جن کو اللہ نے حضور کے فرامین مبارکہ کی خصوصی فہم اور تفقہ عطا فرمایا تھا، ایک دفعہ آپ کھجور پہ چڑھنے لگے تو پنڈلیاں آپ کی بڑی پتلی تھی، خفیف قسم کی پنڈلیاں تھی، کمزور آدمی تھے، تو بعض صحابہ ہنسنے لگے کہ دیکھو بھی کیسی باریک باریک پنڈلیاں ہیں، تو انہوں نے فرمایا اچھا تم میرے عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو بڑا کمزور سمجھ رہے ہو، اس کی ایک پنڈلی ساری دنیا کے اگر عمل تولے جائیں تو یہ بھاری ہو جائے گی، یہ تو اتنے بڑے شان اور مرتبے والا میرا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایات کو ترجیح دیتے کہ ان کو اللہ نے فقہ کا فن عطا فرمایا تھا، تفقہ عطا فرمائی تھی، اور تفقہ نہ ہو اور فقہ نہ ہو تو بات ختم ہو گئی، اس کے بعد تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے تو قرآن مقدس نے بھی انہی چیزوں پہ زور دیا ہے کہ بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اللہ کے دین کو سمجھیں، جن کو اللہ کے دین کی سمجھ۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر جہنم جو ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا کہ سب دیکھیں، اب مومن دیکھیں گے تو بس اللہ کا شکر بجا لائیں، اور کافر دیکھیں گے جب عذاب کو تو پھر لازمی بات ہے ان پر کیا گزرے گی، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، یعنی اظہرہ ظاہر کر دی، لِمَن يَرَى۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں دو انسانوں کی کیفیات کا ذکر کیا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اب یہ اشقیاء کا ذکر ہے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو شخص حد سے نکل گیا، جو شخص حد سے تجاوز کر گیا، وآثر الحیات الدنیا، اور جس نے زندگی دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو بھول بیٹھا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تحقیق پھر وہ جہنم ہی اسی کا ٹھکانہ اور لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لفظوں میں خلاصہ بیان کر کہ آدمی بگڑتا کیوں ہے، سرکش ہو جاتا ہے، آدمی طغیان میں آ جاتا ہے، آدمی تجاوز کر جاتا ہے، حدود سے حدیں پھلانگ لیتا ہے، اور یہ سارا کچھ کرتا کیوں ہے؟ فرمایا کہ حب، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، آپ نے فرمایا کما قال، فرمایا کہ یہ دنیا کی جو محبت ہے نا، یہ ہر برائیوں کا جڑ ہے، بنیاد ہے۔ بس دنیا کی محبت آئی اور بندہ گیا، دنیا کی ہوس آ گئی اور ہر وقت پیسہ 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 پیسہ، اسی چکر میں پڑا ہوا ہے، نہ حلال کا فکر ہے، نہ حرام کا فکر ہے، نہ ربا کا کوئی فرق ہے، نہ تجارت کا کوئی فرق ہے، نہ چوری کا کوئی فرق ہے، نہ ڈاکے کا کوئی فرق ہے، نہ رشوت کا کوئی فرق ہے، بس پیسہ ملے پیسہ ملے، بھیا یہی زندگی ہے۔ اور آج کل نعوذ باللہ یعنی لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں یار تم کیا سوچ رہے ہو، دنیا میں عزت ہی پیسے کی ہے، پیسے والے کی عزت ہوتی ہے۔ پیسے والے کی کیا عزت؟ اصل تو عزت اس کی ہوتی ہے نا کہ جس کو اللہ عزت دے۔ کتنے پیسے والے مر گئے جن کا نام بھی تمہیں نہیں آتا، کتنے پیسے والے مر گئے، کتنے سرمایہ دار مر گئے، کتنے وڈیرے مر گئے، کتنے جاگیردار مر گئے، کتنے صنعت کار مر گئے، کتنے کارخانے دار مر گئے، تمہیں کسی کا نام یاد ہے؟ لیکن ایک چھوٹا سا بچہ جو بکریاں چرا رہا ہے اس سے بھی پوچھو بلال تو کہے گا یار حضرت بلال کہو، بڑے بدتمیز آدمی جو بلال بلال کہہ رہے ہو، حضرت بلال کہو۔ حضرت بلال ہمارے حضور کا عاشق تھا، صحابی تھا، حبش کے رہنے والا تھا، سیاہ رنگ تھا، بڑی قربانیاں دی، اسلام کے لیے جان لڑا دی اس نے۔ ایک یعنی جنگل میں رہنے والے آدمی سے پوچھو وہ بھی جانتا ہے۔ کسی سے نام لو حضرت ابو بکر کہا کہ یار سیدنا ابی بکر کہو، حضور کا خلیفہ ہے، حضور کا ساتھی ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ علیہ۔ اور یہ آپ صحابہ تک نہ چلے جائیں، اپنے قریب دیکھ لیں، آج بھی دنیا اللہ کے اولیاء کو یاد رکھتی ہے، ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھتی ہے۔ کبھی کوئی کسی کارخانے دار کی قبر پہ گیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی کو کہ کسی وڈیرے؟ وہی جائیں گے مزدور جو تنخواہ والے، ان کو بھی اگلے پکڑ کے لے جاتے ہیں سالگرہ والے دن۔
ڈنڈے سے کہ بھی آج چھٹی بھی دیں گے تمہیں، تنخواہ بھی دیں گے، اور ذرا چلو قبر پر، اور قبر پہ جانا ہے ذرا لوگوں کو دکھائیں گے، چلو بھئی ہم اس کی قبر پہ جاتے ہیں۔ اچھا وہ جانے والے بھی کوئی فاتحہ شاتحہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ میاں ساری زندگی یہ ظالم ہمیں کھاتا رہا ہے، اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی ہماری، ہم تو ویسے ڈنڈے کے زور سے پیسے لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی قبر پہ آنے کی۔ لیکن کسی اللہ کے ولی کی قبر پہ آدمی گزرے تو کہتے اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما، یا اللہ ان کی رفع شان عطا فرما، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی تابع بنا، ہمیں ان کا فرما بردار بنا۔ وجہ کیا ہے آخر؟ کیونکہ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ نے فرمایا عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ تم نے جس کو عزت سمجھ رکھا یہ عزت نہیں ہے۔ مشکل تو یہی ہے نا کہ ہم ایک ایسے دھوکے میں پڑ گئے ہیں کہ ہم نے شراب کو حقیقت سمجھ لیا ہے، ہم نے رات کو دن بنا لیا ہے اور دن کو رات بنا لیا ہے۔ اب اللہ ہی ہمیں ہدایت عطا فرما دے تو وہ قادر ہے، ورنہ اور تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس شخص کا انجام کیا ہوگا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جہنم ہی بس اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کے مقابلے پہ یہ تو وہ شقی تھا نا، بدبخت۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے مقام اپنے رب سے ڈر گیا اور جس نے روکا اپنے نفس کو خواہشات اور ہوا سے، فرمایا جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی اس کا ماوا لوٹنے کی جگہ ہے۔ اما من خاف مقام ربہ، اس کے اندر مفسرین نے فرمایا دو قول ہیں، یاد رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے اللہ کی مقام، عظمت، جلال، ہیبت، اس کی جبار ہونا، قہار ہونا، اس سے ڈر گیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، مقام ربی کا معنی یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ وہ قیامت کا دن ہوگا جب لوگ اپنے پروردگار عالم کے سامنے پیشی میں کھڑے ہوں گے۔ تو جس کو اس پیشی والا دن یاد ہے، اس کا خوف دل میں آ گیا، دل میں خوف آ گیا، پھر اس نے کیا کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور پھر اس نے روکا اپنے نفس کو ہوا سے، ہوا بنا خواہشات۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نفس کو ہوا سے روکنے کے تین منزلیں ہیں، تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان کے خواہشات اور تخیلات میں کچھ ہوتا ہے، لیکن آدمی اپنی ان تخیلات کو جھٹک دیتا ہے عقیدے کے بارے میں، لیکن وہ اپنے اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ خواہش تو ہوتی ہے نا کہ میں ایسے خدا کو مانتا ہوں جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں، میں ایسے خدا کی عبادت کر رہا ہوں جس کی مجھے زیارت بھی نہیں ہوئی، جس کو میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے، اور اس کے بجائے یہ جو لوگ کر رہے ہیں بتوں کی کم سے کم دیکھ تو رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں اللہ کے انبیاء کی ان کو دیکھ تو رہے ہیں، جو اولیاء کی کر رہے ہیں ان کو دیکھ تو رہے ہیں۔ ہم نے تو ایسے خدا کو مانا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اور دیکھ سکتے بھی نہیں۔ تو یہاں اس نے اپنے نفس کی مخالفت کی، اس نے کہا نہیں، جو اللہ کا حکم ہے، جو قرآن کا حکم ہے، جو انبیاء کا حکم ہے وہ برحق ہے۔ اللہ کو بندہ کوئی نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ قیامت میں خود اپنا دیدار نصیب نہ کرائے۔ تو اپنے نفس کی مخالفت کر دی اور اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے قرآن کے تابع کر دی۔ ایک مرتبہ تو یہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ نفس کو تو یہ چیزیں بڑی بڑی عجیب نظر آتی ہیں نا۔ اب دیکھو نا جی، ویسے بھی آدمی مثال کے طور پر کہ ایک آدمی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا میلاد مناتا ہے، تو میلاد میں جناب وہ گھر سجاتا ہے اور مجلسیں بناتا ہے اور درود شریف پڑھتا ہے اور قصیدے ہوتے ہیں اور نعت خوانیاں ہوتی ہیں، خیرات ہوتی ہے، اور مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ بھئی آخر وہ ذات پاک جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو سجایا ہے اور جن کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی ہے، اسی دن میں پیدا ہوئے تھے، تو آج ہم ان کی کم از کم یاد تو منا لیں، طبیعت تو چاہتی ہے۔ تو اب جناب جھنڈیاں لگا رہا ہے اور خوشیاں کر رہا ہے اور جناب گھروں کو دھو رہا ہے اور پاک کپڑے بچھا رہا ہے
اور اپنی طرف سے کوئی مولوی، کوئی نعت خواں، کوئی اچھے اچھے لوگوں کو بلا رہا ہے، پھر جناب قصیدے شروع ہوئے، اور پھر ایک منزل آ گئی تو پڑھتے پڑھتے حضور کے شان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے کہ جی ہم تو حضور کی شان کے لیے. اب نفس تو ان چیزوں کو کر کے خوش ہوتا ہے، ان چیزوں کو کر کے خوش ہوتا ہے نا کہ دیکھو بھائی، آخر لوگ اپنے بچے کی سالگرہ مناتے ہیں، لوگ اپنے بیٹے کی سالگرہ مناتے ہیں، بھائی کی سالگرہ مناتے ہیں، میں اللہ کے نبی کی نہ مناؤں؟ عجیب بات ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر ان کی ولادت پر اگر ہم نے ایسی خوشی کر لی ہے تو کیا ہو گیا؟ آدمی بچے کی ولادت پہ خوشی نہیں کرتا، اپنے بھائی کی ولادت پہ خوشی نہیں کرتا؟ بھائیوں کے گھر میں اور ساری دنیا کے بچے حضور کے ایک قدم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، تو لہذا وہ ایک نفس کی تمنا یہ ہوتی ہے. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر یہ دین ہوتا تو کم از کم صحابہ بھی تو کرتے. وہ کہتا ہے نفس تو کہتا ہے کہ اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ مسئلہ چلا تو نصرانیوں سے ہے کہ سب سے پہلے نصارہ نے مشرق کو اپنا قبلہ بنا لیا. جیسے آپ کا قبلہ ہے نا کعبہ، اسی طرح جتنے نصرانی ہیں وہ جہاں سے سورج نکلتا ہے نا اسی طرف کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں. ان کا قبلہ جو ہے وہ مشرق ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہاں ہی سے تو سورج نکلتا ہے، یہاں ہی سے تو نور پھیلتا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کا وقت آیا تو ان کی والدہ جو تھی وہ مشرق کی جانب میں ایک جگہ تھی، وہیں بیٹھی تھی جہاں جبریل علیہ السلام آئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اسی لیے بی بی صاحبہ بھی تو مشرق کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ان کو اردن کی جو نہر ہے، نہر الاردن، ان میں جا کے نہلایا. جب وہ پاک صاف ہو گئی بی بی صاحبہ بچے کو نہلاتے ہیں نا، دلاتے ہیں، اسی کے دن انہوں نے کہا ہاں یہ یوم الغطاس ہے، یہ نہانے کا دن ہے. اس دن جو ہے نا غوطہ لگانا جو ہے نا یہ پاک ہونے کی دلیل ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس غوطے والے دن کو آج تک یہ یوم الغطاس کے نام سے مناتے ہیں. اور جو عیسائی ہوگا اس کو باقاعدہ جناب غسل دیتے ہیں، اس پہ رنگ ڈالتے ہیں، رنگ چڑھاتے ہیں نصرانیت کا، جیسے کہ آج تک ہندو کرتے ہیں اسی طرح نصرانی کرتے ہیں. انہوں نے کہا یوم الغطاس منا لیا. اب جس دن عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے تھے اسی دن کو تاریخ کی ابتدا بنا کے تاریخ میلادی رکھ لی کہ اسی دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہاں سے یہ چلتی آئی. اسی طرح آج بھی دیکھیں کہ سب سے زیادہ ڈے منانے والی قوم دنیا میں جو ہے وہ نصرانی ہے. سب سے زیادہ ڈے دنیا میں وہی مناتے ہیں کہ یہ فلاں دن ہے، یہ فلاں دن ہے، یہ فلاں دن ہے، اور جناب یہ ہمارے ہالیڈیز ہیں، اور یہ ہمارے بڑے چھٹی کے دن ہیں، اور یہ ہمارے بڑے مقدس دن ہیں. اور جب ان کا بچہ پیدا ہو باقاعدہ اس تاریخ کو یاد رکھتے ہیں. پھر پہلا سال آئے گا تو پہلی سالگرہ، پھر دوسری سالگرہ، پھر تیسری سالگرہ، پھر کیک بنائیں گے. کیک بنا کے جناب ماشاءاللہ اس پہ جتنے سال گزر گئے اتنی شمع جلائیں گے، اور پھر اس بچی کو لائیں گے، چاہے وہ چھوٹی سی بیچاری بچی کیوں نہ، اسی کے ہاتھ سے وہ چھری لگا کے وہ کیک کاٹیں گے اور بچے جناب کھیلیں گے اور تماشا. یہ ساری چیزیں نصرانیوں سے آئیں، آتے آتے مسلمانوں میں داخل ہو گئی. ہم نے کہا یہ بھی دین ہے، ہم نے اسی کو ہم نے بھی دین بنا لیا، ورنہ اس کا دین سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا تو ایمان و اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طرح یہ باتیں ابتدا ہوئی نصرانیوں سے. نصارہ کے بعد پھر حضور کا زمانہ آ گیا، پھر وہ دب گئے. 600 سال کے بعد پھر دور آیا ایک، 600 سال کے بعد پھر ایک بادشاہ گزرا مظفر الدین، وہ بھی مصر کے علاقے کا بادشاہ تھا. اس نے پھر وہ اسی باتوں کو پھر مولد کو زندہ کیا. تو یہ باتیں جو تھیں نا، اس لیے یہ لوگوں میں گھر کر گئی. اب طبیعت تو چاہتی ہے نا کہ ہم ایسا کریں کہ معراج کی رات منائیں اور ہم جناب حضور صلی اللہ، لیکن اسلام کی تھیوری کو یہ نہیں سمجھ سکے کہ بھئی وہ تو لوگ منائیں جن کے پاس ایک دن ہو. اسلام کے اندر تو ہر سال جو ہے رمضان کا پورا مہینہ ہے، پھر رمضان کے آخری 10 دن ہیں، پھر لیلۃ القدر کی رات ہے، پھر عشرہ ذی الحجہ ہے، پھر حضور پاک کی ولادت کا دن ہے، پھر حضور کو جس دن نبوت ملی. اصل تو وہ دن منانے کا ہے جب قرآن اترا، اصل تو وہ ہے دن منانے کا جب قرآن پاک اترا میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. پھر حضور کی ہجرت کا دن ہے، پھر حضور کا مدینے پہنچنے کا دن ہے، پھر جنگ بدر غزوہ اسلام کا سب سے پہلا دن ہے، پھر غزوہ احد ہے. تو ہم تو پھر دن نہیں مناتے رہے نا، روزے نمازیں کتابیں علم تو ہم چھوڑ دیں، پھر ہم تو پھر صرف اسی تاریخ منانے میں ہی رہ جائیں.
کہ روزانہ ہمارا ایک ڈے بنے گا، روزانہ ہمارا ایک دن بنے گا، اور جو قومیں انہی باتوں میں رہتی ہیں بس بات ختم ہوگی، پھر مذہب انہی مجموعے کا نام بن جاتا ہے، عمل ختم ہو جاتا ہے اندر سے۔ اسلام کہتا ہے نہ دن نہ مناؤ، اس عمل کو باقی رکھو۔ کہ بی بی ام اسماعیل نے اگر دوڑا تھا تو ہم نے صفا مروہ میں اس دوڑنے کو باقی رکھا ہے، کہ تمہیں ان کی جد و جہد یاد آئے، کہ دیکھیں کہ ماں اپنے بچے کے لیے پریشان ہے اور کیسے دوڑ رہی ہے، اور تم سمجھو کہ جب نبی کی ماں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو تیرے پیروں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ اپنے بچوں کے لیے پانی کے لیے دوڑ رہی، اور نبی کی ماں ہے، نبی کی بیوی ہے، خامد ابراہیم الخلیل ہے اور بیٹا اسماعیل ہے، ایک پیغمبر کی بیوی ہے اور ایک پیغمبر کی ماں ہے، لیکن پہاڑوں پہ پھر رہی ہے بیچاری کہ کوئی پانی نظر آئے، کوئی جانور نظر آئے، بچہ تڑپ رہا۔ اللہ نے فرمایا اس عمل کو یاد رکھو، اس جد جہد کو یاد رکھو۔ یہ نہیں کہ وہی تاریخ پوچھ کے اس دن تم بی بی ام اسماعیل کا آپ جناب پیدائش کی سالگرہ منانی شروع کر دو کہ بی بی صاحبہ کب پیدا ہوئی تھی اور وہ کس دن واقعہ ہوا تھا نا۔ اس عمل کو اسلام باقی رکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم الخلیل نے بیٹے کی قربانی دی، قربانی کو باقی رکھا قیامت تک۔ حضرت ابراہیم نے شیطان کو پتھر مارے اور پتھر مارنے کو باقی رکھا قیامت تک، کہ عملی زندگی باقی رکھو۔ اگر تمہیں میرے مدنی سے محبت ہے تو حضور کی لائی ہوئی نماز قائم رکھو، حضور کا لایا ہوا دین قائم رکھو، حضور کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرو تاکہ تمہیں نجات ملے اور کامیابی ملے، کہ جو کام میرے مدنی پاک نے سمجھایا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ۔ حضور پاک نے فرمایا 5 نمازیں ہیں اللہ نے فرض کی ہیں، پڑھو۔ حضور نے فرمایا مہینہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے، حاضر۔ حضور پاک نے فرمایا زندگی میں امیر آدمی حج کرنا ہے، حاضر۔ اللہ نے فرمایا، حضور نے فرما دیا، سمجھا دیا کہ بھائی اگر اللہ نفع دے دے، گھر کا خرچہ ورچہ رہائش وغیرہ نکال کے جو نفع بچے 2.5% زکات دینی، حاضر۔ تو ان عام اسلام کہتا ہے ان تاریخ کو نہیں، اس عمل کو باقی رکھو، اس عمل کی زندگی کو باقی رکھو۔ اسی لیے ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ کوئی ناری نہیں کہ اکڑتا رہے، نہ نوری ہے کہ بخشا ہوا ہو، یہ تو خاکی بندہ ہے۔ کوئی عمل کرے گا تو ترقی ملے گی، ورنہ تو خاک ہے۔ عمل کرے گا تو یہ بلندیوں پہ پہنچے گا، ورنہ تو یہ تو نیچے گرنے والی چیز سے بنایا گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ انبیاء، اب دیکھیں ایک آدمی جب نماز کے لیے آئے گا وضو کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب وضو کر رہا ہے تو جناب اللہ کے قرآن کی ابتدا کر رہا، اب جناب اس کے بعد چہرہ تو دعائیں مانگ رہا ہے، فارغ ہو گیا دعائیں مانگ رہا ہے، اب مسجد کے لیے چل پڑا، ذکر کر رہا ہے، مسجد میں قدم رکھا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر پہ صلاۃ و سلام بھیج رہا، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو جو آدمی دن میں 5 دفعہ حضور پاک پہ صلاۃ و سلام بھیجے، مسجد میں آتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، نماز میں، فرض میں، تہجد میں، اشراق میں، اوابین میں، رکعت میں، نوافل میں، اور ایک آدمی سال میں صرف ایک دن شمع جلا لے اور جھنڈیاں لگا لے، تو خود فیصلہ کر لیں، وہ تو نفس کا تقاضا ہے۔ اور جو آدمی نفس کی مخالفت کرتا ہے کہ عقیدے میں اسی طرح چلتا ہے جو اللہ کا حکم ہے، جو نفس نے کہا وہ نہیں مانتا، یہ نفس جب تک نہ مرے آدمی اس کی مخالفت نہ کرے اس وقت تک کامیابی بھی نہیں ہو۔ ایک درجہ یہ ہے، دوسرا درجہ یہ ہے، فرمایا علماء نے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اب دوسرا مرتبہ کیا ہے کہ نفس تو خواہش کرتا ہے گناہوں کی، نفس تو خواہش کرتا ہے دولت ملے، حرام ملے، شراب ملے، عورت ملے، عیاشی ہو اور جناب آزادی ہو اور جو مرضی آئے کرتے رہیں، کوئی روکنے والا، پوچھنے والا، ٹوکنے والا نہ ہو۔ لیکن اس نے اپنے نفس کو روکا نہیں، بھئی یہ حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، غیر عورت حرام ہے، یہ رشوت حرام ہے، یہ ربا حرام ہے، یہ سود حرام ہے، مخدرات حرام ہیں، یہ منشیات حرام ہیں، غیر عورت کا دیکھنا بھئی حرام ہے، بھئی کسی کا دھوکہ دینا بھئی حرام ہے، غیبت کرنا بھئی، اپنے حرام کو روکا، اپنے نفس کو روکا کہ نہ میں ایسا کام نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا یہ دوسرا مرتبہ۔ اور تیسرا مرتبہ یہ انہوں نے فرمایا کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا، ہر وقت بس ہے اللہ کے فکر میں لگا، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا فکر ہے، کہ زبان پر ہے تو اللہ کا ذکر ہے، اعمال ہیں تو اللہ کی عبادت پہ ہیں،
ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ مراتب ہیں، مدارج ہیں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے، اسی لیے میرے پاک نبی کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے تابع نہ کر دے. جو میں حکم لایا ہوں وہ میرے حکم پہ چلے، اپنی خواہش کی پیروی نہ کرے. اپنی خواہش تو ہر آدمی کو یہ ہوتی ہے کہ ابھی جائیں ذرا کھیلیں کودیں سیر کریں باہر نکلیں، اور لیکن اللہ کا نبی فرماتے ہیں مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادت کرو، یہ کرو. تو اس نے اپنی خواہشوں کو جب تک میرے تابع نہ کر دے، اپنے خیالات اور ہوس کو میرے تابع نہ کر دے، فرمایا اس وقت تک تو ایمان بھی نہیں آ سکتا، اس وقت تک تو وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور فرمایا جس کو یہ مرتبہ حاصل ہو گیا اس کے لیے کیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ نے فرمایا پھر جنت ہی اس کا گھر ہے، لوٹنے کی جگہ ہے. اچھا، اکثر مقامات پہ لوٹنا اس لیے کہ جیسے کہ آدمی اپنے گھر میں لوٹا ہے. اللہ نے جنت بنائی جو مومنین کے لیے، تو اپنے گھر میں لوٹا رہے ہیں. اور پھر ہمارا باپ جس گھر میں تھا تو اسی کے تو ہم وارث ہیں. ہر آدمی اپنے باپ کا ورثہ لیتا ہے. آدم علیہ السلام کا گھر جو جنت پہ تھا، تو جب ہم جنت میں جائیں گے تو اپنے باپ کی جائیداد میں چلے گئے. اگر ہم حلالی بنیں گے تو بیٹے بھی وارث بھی بنیں گے. اگر بیٹا حرامی ہو تو جائیداد سے ختم ہو گیا. بیٹا کافر بنے گا تو جائیداد کا میراث ختم ہو گیا. اس لیے ہمیشہ فرمایا کہ ہے البابا، جنت ہی پھر ان کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی ان کے لوٹنے کی جگہ ہے، جنت ہی ان کا مرجع اور ماوا ہے. فرمایا آپ دیکھیں پھر وہی بات، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کی گھڑی کس دن ثابت ہوگی، کس وقت ظاہر ہوگی، کس وقت واضح ہوگی. حضور آپ سے پوچھتے ہیں، یہ کافر سوال کرتے ہیں کہ وہ قیامت جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں ساعہ قیامت آئے گی، وہ کب ہوگی، کس وقت ہوگی، آپ ذرا بتائیں. فرمایا فیما انت من ذکراہا، میرا مدنی بلا اس بارے میں آپ کو کیا پتا، یہ تو اللہ کے علم میں ہے. یہ خبر تو ہم نے آپ کو بھی نہیں دی. ایک ہے یاد رکھیں قیامت کا آنا، یہ تو حق ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت ہوگی، قیامت برحق ہے، قیامت کے علامات ہیں، یہ تو اللہ نے خبر دی. پورے قرآن بھرا ہوا ہے، فرامین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہے کہ قیامت کب ہوگی، کس دن ہوگی، کتنے عرصے کے بعد ہوگی، یہ اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہی ہے قیامت کی گھڑی کا علم. اللہ نے یہ علم جو ہے وہ کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا. اچھا، خدا کی قدرت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے علم نہیں دیا. اگر علم ہو تو ہم تو مر جاتے، ویسے ہی مر جاتے. کسی آدمی کو پتہ لگ جائے نا کہ تمہاری 10 دن کے بعد سزائے موت ہے، پھر دیکھو اس کا کیا حال ہوتا. جب آدمی کو اللہ معاف فرمائے کوٹھی لگ جاتی ہے، بلیک وارنٹ نکل آتے ہیں، اس پہ دستخط ہو جاتے ہیں، ڈیٹ اور ٹائم فکس ہو جاتا ہے، اور اس کو اطلاع دے دی جاتی ہے کہ جناب اب آپ کی اپیلیں شپیلیں سب ختم ہو گئی ہیں، اب تو بس آپ نے فلاں دن فلاں وقت جو ہے بس آپ نے سزائے موت بھگتنی ہے. تو پھر اس کے لیے آپ دنیا کی جو بھی نعمتیں لے جائیں، وہ کہتے ہیں یار چھوڑو، کیا نعمتیں، کیا کھانا ہے، کیا، ہم نے تو 10 دن بعد مر جانا ہے، ہم نے 10 دن کے بعد پھانسی پہ چڑھ. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے ہم سے چھپا لیا. اگر ہر آدمی کو پتا ہوتا تو زندگی ختم ہو جاتی. اللہ نے موت کا وقت کسی کو نہیں بتلایا کہ آدمی خوش ہے، بچوں میں خیریت سے بیٹھا، پتہ نہیں میں نے ابھی مر جانا ہے. اگر پتہ ہو تو ایک دن بھی آدمی نہ جی سکے، پتہ ہو تو ایک دن بھی قدم نہ اٹھا سکے. اللہ نے جو علم نہیں دیے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اس لیے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا. فرمایا میرا مدنی فیما انت، آپ کو کیا خبر ہے اس بات کی جو خبر اللہ نے نہیں دی ہے تو پیغمبر کو بھی پتا نہیں ہے. یاد رکھو، جب تک اللہ خبر نہ دے انبیاء کو بھی علم غیب نہیں ہوتا. علم غیب صرف اتنا جو اللہ نے ظاہر کر دیا، جو اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا وہ انبیاء بھی نہیں جانتے، وہ اولیاء بھی نہیں جانتے، وہ اللہ کے رسول بھی نہیں جانتے. ان چیزوں میں یہ قیامت کا علم ہے جس کو اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اس لیے حضور پاک نے فرمایا
خمس لا يعلمهن الا اللہ. حضور پاک کا فرمان ہے میرے آقا سرکار مدینہ کا. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضور پاک کی ذات مبارک پر. آپ نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ نے کسی کو نہیں, اور 5 چیزوں میں یہ قیامت بھی ہے. اللہ نے اس کا علم جو ہے وہ بھی کسی کو نہیں. اس لیے فرمایا الی ربک منتہا, اس چیز کی انتہا اور اس علم کی انتہا تو تیرے رب کے پاس ہے اور کسی کو پتہ نہیں. اسی کو پتہ ہے کہ قیامت کب ہوگی. بس آپ تو اتنی فرما دیں. فرمایا انما انت منذر من یخشاها. فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم انما حسر کا کلمہ ہے کہ آپ تو ڈرانے والے ہیں. میں نے آپ کو ڈرانے کے لیے بھیجا ہے, کوئی قیامت کی تاریخ بتانے کے لیے نہیں بھیجا. انما انت منذر, آپ ڈرانے والے, لیکن کس کو؟ من یخشاها, اس کو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. جو آپ تو صرف ڈرانے کے لیے بھیجے گئے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے پیغمبر کیوں بھیجے ہیں؟ رسلا مبشرین ومنذرین, ہم نے رسول بھیجے بشارت دینے کے لیے کہ اچھے عمل کرو گے تو جنت ملے گی. منذرین, بھیڑے عمل کرو گے تو ڈرائیں گے جہنم ملے گی. جیسے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا بشارت دینے والا, ڈرانے والا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, ہر امت میں ہم نے ایک ڈرانے والا بھیجا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ تو ڈرانے والے ہیں اس کو, لیکن جو ڈرے, جو نہیں ڈرے گا تو پھر تیاری کر لے اپنی اگلی سزا کے لیے. اور فرمایا كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آج جو انکار کرتے ہیں قیامت کا, جس دن یہ قیامت کو دیکھیں گے قیامت ہو جائے گی, پھر ان کو ایسے معلوم ہوگا کہ ہم تو دنیا میں نہیں رہے مگر تھوڑا سا دن کا پہلا حصہ یا آخری حصہ. پھر تو ایسے لگے گا ان کو یہ دنیا جو ہزاروں سال کی گزر گئی, کہیں گے اب تو کچھ ہی نہیں رہا, قیامت تو آ گئی. معلوم ایسے ہوگا کہ جیسے الا عشیۃ او ضحاها, کہ جیسے دن چڑھ رہا ہے یا شام کا حصہ ہے, اتنی ان کو معلوم ہوگا, اس سے زیادہ تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا. اب اسی کو مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں یقول تبارک و تعالی فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ وهو یوم القیامۃ قالہ ابن عباس. اس سے مراد طامۃ الکبریٰ سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن ہے. جیسے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا سمیت بذلک لانها تتم علی کل امر حائر مفضی, کہ کیوں فرمایا کہ جو ہر خطرناک, ہر ڈرانے والے امر کے اوپر غالب آ جائے گی. کما قال تعالی والساعۃ ادھیٰ وامر, کہ وہ قیامت کی گھڑی جو ہے بڑی دہشت والی اور بڑی خطرناک. فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی, حینئذ یتذکر ابن آدم جمیع عملی خیری و شرہ, کہ جس دن پھر بنی آدم اپنے عمل یاد کریں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا بھلائی کی کیا برائی کی. کما قال تبارک و تعالی یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ, کہ جس دن انسان یاد کریں گے لیکن پھر اس دن یاد کرنے کا کیا فائدہ, نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ. وبرزت الجحیم لمن یرى اظہرت للناظرین فرآها الناس عیانا, پھر جہنم کو کھول کے ظاہر کر دیا جائے گا تاکہ اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے. وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ اَيْ تَمَرَّدَ وَأَطَاعَ, جس نے سرکشی کی اور جس نے تجاوز کیا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا قَدَّمَهَا عَلَىٰ أَمْرِ دِينِهِ وَأُخْرَىٰ, جس نے دنیا کو اپنی آخرت کے کاموں پہ ترجیح دی کہ دنیا کو مقدم رکھا, آخرت کو بھول بیٹھا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فَإِنَّ مَصِيرَهُ إِلَى الْجَحِيمِ وَإِنَّ مَطْعَمَهُ مِنَ الزُّقُّومِ وَمَشْرَبُهُ مِنَ الْحَمِيمِ, اس کے لوٹنے کی جگہ جہنم ہوگی, اس کا کھانا درخت زقوم ہوگا اور اس کا پینا کھولتا ہوا جہنم کا پانی ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ أَيْ خَافَ الْقِيَامَ بَيْنَ يَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, جو آدمی اس پیشی والے دن سے ڈر گیا. وَخَافَ حُکْمَ اللَّهِ فِيهِ, اللہ کے حکم سے ڈر گیا کہ اس دن اگر میں نے برا کیا تو جہنم ملے گی. وَنَهَى نَفْسَهُ عَنْ هَوَاهَا وَرَدَّهَا إِلَىٰ طَاعَةِ مَوْلَاهَا, اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا اور اپنے مولا کی طاعت میں لگا دیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, پھر جنت اس کا منقلب ہوگی, مسیر ہوگی. مَرْجِعُهُ إِلَى الْجَنَّةِ الْفَيْحَاء,
اسی کے لوٹنے کی جگہ ہوگی، وہ اللہ کی وسیع جنت جس کے طول و عرض کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ ثم قال تبارک وتعالی یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکرها الى ربک منتہاها ای لیس علمها الیک، قیامت کی گھڑی کا پتہ جو ہے آپ کی طرف علم نہیں، ولا الی احد من الخلق، کسی بندے کو بھی علم نہیں، بل مردہ ورجع الی اللہ عز وجل، یہ تو لوٹ جائے گی ہر چیز اللہ کی طرف۔ هو الذی یعلم وقت التعین، اسی کی ذات جانتی ہے کہ قیامت کب ہوگی، جیسے فرماتے ہیں دوسری آیت میں ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی قیامت مگر اچانک۔ اور اس کے بعد فرمائے یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، گویا کہ آپ اس کے جاننے والے ہیں، حالانکہ قیامت کی تعیین کا علم جو ہے ما سوا اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ فرمایا وقال ها هنا الى ربك منتهاها ولهذا لما سأل جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، جیسے کہ حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے انسان کی شکل میں آ کے حضور کی خدمت میں بیٹھے اور سوال پوچھنے لگے، تو اسی وقت سوال میں حضور سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضور قیامت کب ہوگی، تو حضور نے فرمایا بھائی پوچھنے والا جو ہے نا بتانے والا کو پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جیسے آپ نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا، قیامت کی تعیین کا علم جو ہے وہ تو اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے کہ قیامت کب ہوگی۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں جناب قولہ تعالی انما انت منذر من یخشاها اے انما باسرا تنذر الناس تحذر من باس اللہ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، آپ کا کام انذار ہے، آپ کا کام تبشیر ہے، آپ کا کام قیامت کی تعیین کے وقت سے نہیں ہے۔ فمن خشی اللہ وخاف مقامہ، جو اللہ سے ڈر گیا اور اللہ کی پیشی والے دن سے ڈر گیا، اللہ کے وعید سے ڈر گیا، تبعک فافلح وانجح، اور جس نے آپ کی اتباع کی وہ کامیاب ہو گیا اور فلاح پا گیا۔ والخیبۃ والخسار علی من کذبک وخالفک، اللہ نے فرمایا بربادی اور تروٹا اس انسان کے لیے ہے جس نے میرا بدنی آپ کا انکار کر دیا، اتباع نہ کی۔ بس آپ ڈرائیں، آپ اللہ کے بارے میں خبر دیں، آپ اللہ کی جنتوں کے بارے میں بشارت دیں، اللہ کے جہنم کے بارے میں انہیں ڈرائیں اور توحید کی دعوت دیں، رسالت کی دعوت دیں، اوامر اللہ کے بیان فرمائیں، جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ تروٹے میں جائے گا۔ اس لیے فرماتی ہیں قولہ تبارک تعالیٰ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ آج جو پوچھنے والے ہیں جب قیامت ہوگی نا پھر ان کو پتہ چلے گا، کہیں گے ہائے ہم تو دنیا میں تھوڑا سا وقت رہے ہیں۔ اذا قاموا من قبورہم الی المحشر، کہ جب قبروں سے ان کو کھڑا کیا جائے گا میدان حشر کی طرف، یستقصرون مدت الحیات الدنیا، یہ کہیں گے بھائی بڑی تھوڑا سا وقت گزارا، حتیٰ کان عندہم کانت عشیۃ من یوم او ضحیٰ من یوم، یعنی گویا کہ شام کا وقت جتنا ہوتا ہے یا گویا کہ پہلا وقت دن کا جتنا ہوتا ہے اتنی رہے بس سب، پھر تو سب کو یاد آ جائے گا۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اما عشیہ وما بین الظہر الی غروب الشمس، عشیہ کہتے ہیں کہ ظہر سے لے کر شام کے سورج ڈوبنے تک، اور پہلا وقت جو ہے سورج کے نکلنے سے لے کر یعنی زوال ہونے تک وہ ضحیٰ کہلاتا ہے۔ او ضحیٰ ما بین طلوع الشمس الی نصف النہار، وقال قتادہ وقت دنیا فی اعین القوم حین اعین الاخرہ، مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ جب یہ قیامت کا معائنہ کریں گے اپنی آنکھوں سے حشر دیکھیں گے، میدان حشر دیکھیں گے اور قیامت دیکھیں گے، ان کو معلوم ہوگا کہ یا تو قبر میں ہم نے کل اتنی وقت گزارا، یا یہ ہے کہ کل دنیا کا ٹائم ہی اتنی تھا، یار بڑی تھوڑی مدت ہی قیامت تو آ گئی۔ اللہ نے فرمایا جو آج پوچھ رہے ہیں نا اس دن تو پھر ان کا یہ عالم ہوگا، آج تو کہتے ہیں نا جی کب قیامت ہوگی، ہزاروں سال گزر گئے ابھی تو نہیں آئی، لیکن جب قیامت آ جائے گی پھر تو کہیں گے یار ہم تو دنیا میں رہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے ہر مسلمان کو اپنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ اورنگزیب بادشاہ گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے خواجہ غریب نواز
کو سلام کیا تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی قبر سے آواز آئی تھی کہ بھی ٹھہرو ابھی سلام نہ کرو، تو میں ابھی مدینہ شریف سے نماز پڑھ کے آؤں گا۔ تو بھائی اب پہلے تو یہ دیکھیں کہ غریب نواز اللہ کی صفت ہے، کوئی بندہ غریب نواز ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ صفات جو ہیں وہ اردو ترجمہ ہے، لیکن معنی یہ ہے کہ بندوں پہ غریبوں پہ رحم کرنے والا، نوازش کرنے والا، یہ صرف اللہ کی صفت ہے اور کسی بندے کی یہ صفت ہی نہیں ہوتی۔ پہلے تو یہ نام سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ آپ نے لوگوں سے سنا ہے، لوگوں سے تو یہ بھی سنا ہے آپ نے کہ سورج کا پوجا کرتے ہیں، لوگوں سے تو آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ گاؤ خدا ہے، لوگوں سے تو آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ آگ کے پجاری ہیں، لوگوں سے تو آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لوگوں سے تو آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، لوگوں سے تو آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت ابو بکر عمر جو تھے انہوں نے حضور کی بیٹی کا میراث چھین لیا۔ یہ لوگوں سے سننا بھی کوئی دین ہوتا ہے کہ لوگوں سے میں نے سنا ہے اور لوگوں نے کہا ہے اور لوگوں نے لکھا ہے اور لوگوں سے سنا، یہ کوئی دین ہے؟ دین وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کے قرآن کی گواہی ہو، اللہ کے نبی کے فرمان حدیث رسول کی گواہی ہو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہو، ائمہ اربعہ کی کوئی تحقیق ہو، ائمہ محدثین رحمہم اللہ تعالی علیہم کا کوئی فیصلہ ہو، صرف تم نے لوگوں سے سنا ہے۔ اور پھر ایک وقت میں آپ اندازہ کریں کہ حضور تو فرماتے ہیں کہ آدمی مر گیا تو عمل ختم ہو گیا، اذا مات انقطع عملہ، اور جب عمل ہی ختم ہو گیا تو پھر مدینے جا کے نماز پڑھنے کی تکلیف کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک دوسری بات یہ ہے، میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، آپ کی محبت اور عقیدت کا کیا تعلق ہے؟ مدینہ افضل ہے کہ آپ کا ملک افضل ہے؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ نہ آپ لوگ مدینہ پاک کو اچھی جگہ سمجھتے ہیں یا اپنے ملک کو؟ تو جب حضرت خواجہ غریب نواز مدینے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہیں کیوں نہیں بیٹھ گئے؟ واپس آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب موت آ گئی تو بس اب تو وہاں بیٹھ جائیں۔ ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ میری موت مدینے میں آئے، اور جن لوگوں کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا کہ وہ مدینے جا کے نماز پڑھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ شریف تو جاتے ہوں گے نا حضور کے لیے، تو جب حضور ہر قبر میں آ جاتے ہیں تو خواجہ صاحب وہاں کیوں گئے؟ ایک بات کرو نا آخر۔ تو اس لیے یہ باتیں ایسی ہیں، بس ایسے لوگ لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت۔ موت آ گئی، عمل ختم ہو گیا۔ اللہ چاہے تو کسی کو اپنی قبر میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں وہ قادر ہیں، اللہ کی قدرت کا انکار نہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب اللہ کے ولی چاہیں قبروں سے چلے جائیں اور جہاں مرضی ہے چلے جائیں، جہاں مرضی ہے واپس آ جائیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ اسی کو مانا ہے حد سے نکلنا، کہ حد سے آدمی نکل جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو کوئی زندگی دی ہے، وہ عالم برزخ کی حیات ہے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس عالم کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس عالم کے بارے میں عالم غیب ہے ہمارے لیے۔ وہ جب وہ عالم غیب ہے تو ہم فیصلہ کیسے کریں؟ اللہ نے فرمایا شہداء زندہ ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ شہداء زندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ رزق کیسے دیا جاتا ہے، وہ رزق کیسے کھاتے ہیں، ان کے روح فائدہ اٹھاتے ہیں یا بدن فائدہ اٹھاتا ہے، ان کے روح اور رزق کھانے کے بعد ان کو پیاس بھی لگتی ہے یا نہیں لگتی، اس کے بعد جیسے دنیا میں آدمی کھانے پینے کے بعد حمام جانے کا محتاج ہوتا ہے، کیا وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ وہ اللہ کے رزق کس نوعیت کے ہیں یہ باتیں اللہ جانتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وہ زندہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہیں مردہ بھی نہ کہو، ہم نہیں کہتے، لیکن وہ ان کا تحقیق کیا ہے، تفصیل کیا ہے، کیفیات کیا ہے، وہ تو میرا اللہ جانتا ہے، اس لیے اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ یہیں سے تو عقیدہ خراب ہوتا ہے نا، کہ ایک پیر اگر مدینے جا سکتا ہے تو میری مدد کو بھی آ سکتا ہے، یہیں سے تو پھر آدمی کی تباہی ہوتی ہے ساری۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور ہدایت دے۔ ہمارے ملک میں نماز سے پہلے اذان کے بعد صلاۃ پڑھتے ہیں، پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے۔ بھائی یہ اللہ کے بندے یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ رواج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہوتی، اذان کے بعد لوگ سنتیں پڑھتے، پھر تکبیر ہوتی اور نماز۔ اس کے علاوہ نہ کوئی صلاۃ نہ سلام نہ حضور کے زمانے میں پڑھا گیا، نہ سیدنا ابی بکر نہ سیدنا عمر نہ سیدنا عثمان نہ سیدنا علی نہ سیدنا حسن نہ سیدنا حسین نہ آل بیت رسول
رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بدعات ہیں جن کا اسلام سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگوں نے رواج بنایا، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھو، اذان کے بعد صلاۃ والسلام پڑھو. اب بعض لوگ نماز کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، پھر صلاۃ والسلام پڑھو، نماز کے بعد تین دعائیں مانگو. کیونکہ بھئی بعض علماء دعا نہیں مانگتے کہ ہاتھ اٹھانا نماز کے بعد ثابت نہیں حدیث میں. حضور نے دعا مانگی ہے لیکن بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے. اللہم انت السلام منک السلام وحینا بالسلام وادخلنا دار السلام بالسلام. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اچھا کبھی کبھی کسی نے ہاتھ اٹھا لیا کوئی بات نہیں، لیکن وہ ضد میں آ گئے کہ تم ایک دفعہ نہیں اٹھا، ہم تین دفعہ اٹھائیں. یہ صرف ضد ہے، مقابلہ ہے، دین کوئی نہیں. یہ بدعات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اور ہمیں بھی دین پہ چلنے کی توفیق. چونکہ علماء حق نے کہا بھی صلاۃ و سلام اس طرح پڑھنا ثابت نہیں، انہوں نے کہا اچھا ہم تمہیں جلائیں گے، اذان سے پہلے بھی پڑھیں گے، اذان کے بعد بھی پڑھیں گے، نماز سے پہلے بھی پڑھیں گے، نماز کے بعد بھی پڑھیں گے. وہ بھی جلتے ہیں، جلنے دیں بھائی. بس ضد ہے، کوئی مذہب شذب کوئی نہیں، کوئی دین شین کوئی نہیں. یہ تو ایک دوسرے کے خلاف ضد ہے. ورنہ جو آدمی مومن نہیں مان سکا نماز میں اس نے صلاۃ والسلام نہیں پڑھے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ سلام نہیں پڑھا، آگے درود نہیں پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. تو جب نماز میں پڑھ چکا ہے تو بعد والے زیادہ بہتر ہیں کہ نماز والے زیادہ بہتر ہیں. لیکن وہ ایک ضد ہے، ایک ضد آ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضد سے بچائے اور اللہ ہمیں حضور کا صحیح معنوں میں اتباع نصیب کرے. جی 14 شعبان کو شب قدر ہوتی ہے، کوئی ہوتی نہیں 14 شعبان کو. بابا 15 کی رات تو آپ نے پہلے سنی تھی، آپ نے 14 ہی بنا دی. یعنی 14 کا دن ہوگا 15 کی رات ہوگی، تو یہ کوئی قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے. ہوتی نہیں تو بات ختم ہو. ہمارے یہاں میلاد شریف ہوتا ہے، آپ کے ہاں کیا کیا نہیں ہوتا. آپ کے ہاں تو بیٹے کا بھی میلاد ہوتا ہے، نہیں ہوتا آپ کے ہاں بیٹے ہیپی وہ کیا کہتے ہیں برتھ ڈے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو بیٹے کا بھی ہوتا ہے، نبی کا بھی ہوتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ تم توہین کر رہے ہو نبی کی کہ تعریف کر رہے ہو؟ یہ تو رسم و رواج ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں دین اسلام سے. اپنے بچوں کا بھی مناتے ہو، نبی کا بھی مناتے ہو، تیرے بچے بھی اس مرتبے پہ پہنچ گئے. اگر یہ منانا شان ہے تو تیرے بچوں کا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر تیرے بچوں کا منانا کوئی شان نہیں تو پھر نبی کا جو مناتے وہ بھی کوئی شان نہیں، وہ بھی رواج ہے، وہ بھی رواج ہے. سیدھی سی بات ہے، ایک فیصلہ کر لو، کوئی ایک بات تو کرو نا. اس کا بہرحال دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ رسم جو ہے ابتداء نصارہ میں تھی، اس کے بعد جو ہے بعد میں حضور سے 6 صدیاں بعد 600 سال بعد جو ہے پھیلی. بہرحال اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق. ہمارے یہاں نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ بھائی دعا مانگنا تو حضور سے بھی ثابت ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کے جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ امام دعا مانگے باقی سارے آمین کہیں، اس طرح حضور نے کسی نماز کے بعد نہیں مانگی. اور مختلف مقام پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بھی ثابت ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کبھی آدمی دعا ہاتھ نہ اٹھائے، کبھی آدمی اٹھا لے، کبھی مانگے کبھی چھوڑ دے، تاکہ تمام حدیثوں پہ عمل ہوتا رہے.